ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع اسلامی تعلیمات کے سلسلے کے تحت علم و علماء ہے کہ جو گفتگو 11ویں مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ سلسلہ گفتگو 11ویں مرحلے میں داخل ہے۔ آج پھر ہم علم و علماء کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ علم و علماء کے سلسلے میں آپ برابر سن رہے ہیں کہ کیا اہمیت ہے اسلامی تعلیمات میں، کیا عظمت ہے علم کی اور صاحب علم کی یعنی عالم دین کی۔ اس سلسلے میں ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک حدیث پیش کر رہے ہیں جس میں ارشاد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہو رہا ہے، اگر کوئی کسی چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتا تو اس کے سیکھنے میں شرم نہ کرے، یعنی لا یستحیین احد اذا لم یعلم الشیء ان یتعلمہ۔ اگر کوئی کسی چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتا تو اس کے سیکھنے میں شرم نہ کرے۔ اگر کسی چیز کا ہمیں علم نہیں ہے تو اس کو سیکھ لینا چاہیے، شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ شرما جاتے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، جو غلطی کرتے ہیں پھر دوسروں کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان جو چیز نہیں آتی اس کو معلوم کر لے، اہل علم سے، جاننے والوں سے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ جس کی نالج زیادہ ہوتی ہے، جس کی معلومات زیادہ ہوتی ہیں، اس کی قدر و منزلت و قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا علم حاصل کرنے میں، دینی خاص طور سے دینی معلومات حاصل کرنے میں انسان کو شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں ہمارے دوسرے امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، علم الناس علمک وتعلم علم غیرک۔ فرمایا کہ لوگوں سے کسب علم کرو اور اپنا علم دوسروں کو سکھاؤ۔ لوگوں سے علم حاصل کرو اور جو علم حاصل کرو وہ دوسروں کو سکھاؤ۔ یہ ہمارے دوسرے امام فرما رہے ہیں کہ انسان جو علم حاصل کرے سیکھ کے بیٹھ نہ جائے بلکہ دوسروں کو سکھائے، اپنی معلومات دوسروں تک پہنچائے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ خذوا الحکمۃ ممن قالھا وَإِن لَّمْ يَعْمَلْ بِهَا۔ فرمانے کہ ہر کہنے والے یا بیان کرنے والے سے علم و دانش لے لو، چاہے وہ خود اپنی بات پر عمل نہ کرتا ہو۔ قابل غور ہے بات، کیا چاہے انسان اپنے علم پر عمل کرے نہ کرے، اگر وہ کوئی چیز بیان کر رہا ہے، اگر اس کے ذریعے سے کوئی نالج مل رہی ہے، کوئی معلومات مل رہی ہے، تو کہ دوسرے انسان کو چاہیے کہ وہ لے لے، چاہے وہ اپنے علم پر عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ اگر کسی کہنے والے یا بیان کرنے والے سے ہمیں کوئی چیز مل رہی ہے، ہماری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، چاہے وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہو بیان کرنے والا، چاہے نہ کرتا ہو، تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس معلومات کو، علم کو لے لیں، اور جو معلومات اور علم حاصل کر لے اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو سکھائے، دوسروں کو سکھائے۔ اگر کوئی عمل نہیں بھی کر رہا ہے اپنے سیکھے ہوئے کے اوپر تو دوسرے انسان کا حق بنتا ہے کہ اس معلومات کو، اس نالج کو لے لے۔ یہ نہ سوچے کہ خود تو عمل نہیں کرتا ہے، تو اس کو علم سمجھ کے، اس کو معلومات سمجھ کے، نالج سمجھ کر اپنی معلومات میں اضافے کے لیے اس کو حاصل کر لیں انسان۔ دوسری جگہ پر پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، العلم ثمار الجنت وانس فی الوحشت وصاحب فی الغربت ورفیق فی الخلوہ۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرما رہے ہیں ہمارے پانچویں امام، کیا بہترین حدیث ہے کہ علم و دانش میوہ بہشت ہے، جنت کا میوہ ہے علم کا حاصل کرنا، صاحب علم ہونا، علم کا پایا جانا۔ کسی کے پاس اگر علم ہے تو گویا کہ اس کے پاس میوہ بہشت ہے، جنت کا میوہ ہے۔ اس کے علاوہ فرمانے کہ وہ وحشت کے وقت میں مونس ہے۔ اگر انسان کو وحشت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، دہشت ہوتی ہے، اس وقت اس کا منیس و مددگار ہے علم۔ صاحب وحشت کے لیے علم اس کے لیے منیس و یاور ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے۔ پانچویں امام کے نزدیک ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ غربت میں ساتھی ہے، اور علم جو انسان کی غربت میں ساتھ دیتا ہے، یعنی احساس غربت نہیں ہونے دیتا ہے، علم احساس وحشت نہیں ہونے دیتا ہے، اور یہ جنت کے میووں میں سے ایک میوہ ہے، اور تنہائی میں انسان کا رفیق و ہمدرد ہے۔
رفیق و ہمدرد ہے، ہمدم ہے۔ اگر انسان تنہا بھی ہے تو اگر اس کے پاس علم ہے تو علم اس کا بہترین رفیق ہے، بہترین ساتھی ہے، بہترین ہمدم ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ علم حاصل کر کے میوہ بہشت حاصل کر لے، علم حاصل کر کے وحشت کو دور کر لے، علم حاصل کر کے غربت کو دور کرے، علم حاصل کر کے تنہائی کو دور کرے، تاکہ علم کی صورت میں اس کا بہترین رفیق و ساتھی مل جائے۔ ایک حدیث میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل حال۔ اللہ اکبر، کیا ارشاد گرامی ہے آپ کا۔ آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، علم طلب کرو ہر حال میں، ہر حال میں انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ آپ نے غور کیا کہ اسلامی تعلیمات میں، مذہب اسلام میں علم حاصل کرنے کے اوپر کتنی تاکید کی گئی ہے، کتنا زور دیا گیا ہے کہ انسان علم حاصل کر کے صاحب علم بنے، عالم بنے، جاننے والا بنے، معلومات والا بنے، بے علم نہ بنے، جاہل نہ بنے، نادان نہ بنے، معلومات نہ رکھنے والا نہ بنے، بلکہ یہی کوشش ہے اسلام اور اسلام کے پیشواؤں کی کہ انسان زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے، اس لیے کہ علم حاصل کرنے کی الگ ویلو ہے، صاحب علم کی الگ عزت ہے، الگ توقیر ہے، الگ احترام ہے، الگ مرتبہ ہے۔ اس مرتبے کو، اس منزلت کو انسان علم حاصل کرنے کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں علم حاصل کرے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ من خالط العلماء وقر، فرمایا کہ جو علماء کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے، آج کیا ہو رہا ہے سماج میں، معاشرے میں، انسان ایک تو جہالت میں مبتلا ہے، دوسرے کہ علماء سے دور ہوتا جا رہا ہے، لیکن چھٹے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انسان علماء کی ہم نشینی اختیار کرے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کے ساتھ نشست و برخاست اختیار کرے، تاکہ اس کی حیثیت بڑھ جائے، اس کی عزت و توقیر بڑھ جائے، اس کا مرتبہ بڑھ جائے۔ یعنی اگر انسان علماء کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے، علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو چھٹے امام علیہ السلام کے نزدیک اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اس کی توقیر بڑھ جاتی ہے، اس کا وقار بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ علماء کی ہم نشینی اختیار کرے، علماء کے ساتھ اٹھے بیٹھے، تاکہ اس کی معلومات میں اضافہ ہو۔ جب معلومات میں اضافہ ہوگا تو عزت توقیر بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے تو معلوم کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی چیز کی نالج نہیں ہے تو اس کو نالج لینے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ کسی چیز کے بارے میں معلومات نہیں تو معلومات حاصل کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کا حق ہے کہ وہ علم و دانش حاصل کرے، علم و حکمت حاصل کرے، چاہے کسی نان مسلم سے کیوں نہ ملے، چاہے کافر سے کیوں نہ ملے، چاہے غیر مسلم سے کیوں نہ ملے، جس سے بھی علم مل رہا ہو، جس سے معلومات مل رہی، جس سے بھی حکمت مل رہی ہے، انسان اس کو لے لے، اس لیے کہ مومن کا گمشدہ خزانہ ہے۔ ایک حدیث میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، العلماء رجلان، رجل آخذ بعلمہ فہذا ناج وعالم تارک فہذا ہالک۔ آپ نے غور فرمایا کہ علماء کی دو قسمیں ہیں چھٹے امام کے نزدیک۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے نزدیک علماء دو قسم کے ہیں، دو طرح کے ہیں۔ فرمایا کہ رجل آخذ بعلمہ فہذا ناج وعالم تارک فہذا ہالک۔ فرما رہے ہیں کہ علماء دو قسم کے ہیں۔ بس آخر کلام میں عرض کیا جائے کہ علماء دو قسم کے ہیں۔ ایک دستہ وہ ہے علماء کا کہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، اور یہ اہل نجات ہے۔ یہ دستہ علماء کا، یہ علماء کا گروہ کہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، چھٹے امام کے نزدیک یہ نجات یافتہ ہے، یہ اہل نجات میں سے ہے۔ دوسرا گروہ فرما رہے ہیں کہ ایک دستہ وہ ہے علماء کا کہ جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، اور یہ علماء کا دستہ، یہ علماء کا گروہ اہل ہلاکت میں سے ہے۔ تو معلوم ہوا چھٹے امام علیہ السلام کے نزدیک بعض لوگ کنفیوژن میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ یہ بھی عالم ہیں، وہ بھی عالم ہیں، انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے یہ بات کہی، آخر کس کی بات مانی جائے؟ انسان کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ آخر کس کی بات پر عمل کرے، سب علماء اور عالم دکھائی دے رہے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے اس کنفیوژن کو لوگوں کے دور کیا ہے، اس الجھن کو دور کیا ہے۔ ہم سب کے چھٹے امام علیہ السلام نے اس مسئلے میں مشکل کشائی کی ہے، اس طرح سے کہ علماء دو طرح کے ہیں۔
ایک اہل نجات ہیں، ایک اہل ہلاکت ہیں۔ تو چھٹے امام کے نزدیک اہل نجات وہ علماء ہیں، علماء کا وہ گروہ ہے کہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، یعنی علماء بعمل، اور اہل ہلاکت علماء کا وہ گروہ ہے کہ جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، یعنی علماء بے عمل۔ تو اب بات صاف ہو گئی، الجھن دور ہو گئی، شبہ دور ہو گیا، کنفیوژن دور ہو گیا چھٹے امام کے اس قول سے کہ علماء کے دو گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے کہ جو اہل نجات ہے، یہی جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں، اور اہل ہلاکت ہیں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ بات واضح اور روشن ہے، امید ہے کہ ناظرین سمجھ گئے ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔